الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ایک بار کے لیے۔ ایک مرتبہ انسان زندگی گزار کر دنیا سے چلا جائے گا تو پھر بار بار اس کو لوٹ کر آنا نہیں ہے اور نہ ہی دوبارہ دنیا میں واپس آنا ہے۔ جو زندگی وہ دنیا کی بہترین گزار لے گا اور اچھے انداز میں زندگی کو بسر کر لے گا اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اس کی فرما برداری کے ساتھ، تو پھر وہ دنیا سے جائے گا تو کامیاب و کامرار انسان ہو کر جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں بار بار بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، تمہیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے اور کیسے زندگی گزارنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں ان چیزوں سے انسانوں کو آگاہ کیا، باخبر کیا، انسان دنیا میں کامیاب زندگی کیسے گزار سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی اس کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں انسانی زندگی کی ترتیب کو، اس کی ابتدا سے لے کے انتہا کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے کہ کیسے یہ حقیقت والی زندگی ہے اور کب یہ زندگی ختم ہوگی اور اس کے بعد صحیح والی حقیقت والی زندگی کا آغاز ہوگا۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ کھیل کود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ اکثر جگہ جہاں دنیا کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا وہاں لفظ لہو اور لعب جو کھیل کود کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لفظ کو بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیل کود جب بچہ کھیلتا ہے وہ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ کچھ دیر کے لیے کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کے بعد کھیل ختم ہو جاتا ہے، آدمی اور بچہ اپنی زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ بچہ کھیلتے کھیلتے کھلونے چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد اس کے جو کام ہوتے ہیں، جو دیگر سونے اور کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی، اس کے بعد حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور اگر کوئی زندگی کو کھیل کود ہی بنا لے اور اسی میں زندگی گزارنے لگے تو پھر جس طرح غفلت سے انسان کو افسوس و ملال ہوگا، آخرت میں جانے کے بعد بھی انسان کو اسی طرح افسوس و ملال ہوگا۔ تو وہاں پر سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے جو 3 مرحلے ہیں ان 3 مرحلوں کو ذکر کیا۔ پہلا مرحلہ ہے لہو و لعب، کہ جو زندگی بچپن کی زندگی ہوتی ہے، کھیل کود کی زندگی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کی زندگی ہوتی ہے، کوئی بڑا مقصد اس میں نہیں ہوتا۔ ایک بچہ کھیلتے کھیلتے سو جاتا ہے اور وہی اس کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر دوبارہ سلایا جاتا ہے۔ وہ بچے کی زندگی اسی کے حد تک محدود ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ زینت اختیار کرنے کی، اپنے آپ کو سجانا، اپنے آپ کو بہتر بنانا،
اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، ہر اچھی چیز کو استعمال کرنے کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر اس عمر میں رکھتا ہے۔ ایک جوان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کا موبائل اچھا ہو، اس کی گاڑی اچھی ہو، اس کا رہن سہن اچھا ہو، اس کا دوستانہ اچھا ہو، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، وہ اچھا کھائے پیے، وہ اچھا گھومے پھرے، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ بس زینت اختیار کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا، اور اس میں لوگوں کے درمیان فخر کرنا کہ میں یہ لیول کا پہننے والا، میں یہ معیار کا کھانے والا، میں یہ معیار کی زندگی گزارنے والا، فلاں کے پاس اتنے پیسوں کا موبائل ہے، میرے پاس اتنے پیسے کے موبائل ہے، فلاں یہ گاڑی چلاتا ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے۔ یہ دوسری زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے، زینت اختیار کرنا، اپنے آپ کو بہتر بنانا اور اس میں فخر کرنا۔ اس کے بعد تیسری زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ جوانی سے انسان جب آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد جب بڑی عمر کو آدمی پہنچ جاتا ہے، وہ پیسے جمع کرنے کی فکر اس کو پیدا ہو جاتی ہے، اولاد کو صحیح مقام پہ پہنچانے کی اس کو فکر اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائیں، وہ اچھی ملازمتوں پر، اچھی نوکریوں پر لگ جائے، اور بچے کما کر بھیج رہے، وہ لوگوں کے درمیان فخر سے بولتا ہے کہ میرے بچے اتنے کما رہے، فلاں بیٹا فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں بیٹا فلاں ملک میں رہتا ہے، اس کی تنخواہ اتنی ہے، اس کی تنخواہ اتنی ہے۔ یہ قرآن کریم نے انسانی زندگی کے 3 جو مرحلے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ان 3 مرحلوں کو بیان کیا۔ اب اگر ایک نوجوان آدمی اپنے بچپن کے کھیلوں پہ غور و فکر کرے گا، اس کو ہنسی آئے گی کہ میں کیا کھیلتا تھا، میں کن چیزوں میں اپنے آپ کو لگایا تھا۔ جوانی ختم ہو جائے گی، ادھیڑ عمر کو آدمی پہنچ جائے گا، بڑھاپے میں پہنچ جائے گا، جوانی کے ایام کو یاد کرے گا، جوانی کی مصروفیات کو یاد کرے گا، اس کو حیرت و افسوس ہوگا کہ میں نے جوانی کن چیزوں میں لگائی تھی، کن چیزوں میں اپنی جوانی کو کھپایا تھا۔ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا جیسے ایک کسان ہے، ایک محنت و مزدوری کرنے والا مزدور ہے، جس نے اپنی زمین کو بو کر، زمین میں بیج کو لگا کر، اس کے بعد جب ہریالی اگنے لگی، اس کے اوپر اس نے پانی دیتے رہا، اس کے اوپر محنت کرتے رہا۔ اس کے بعد جب ایک لمبا مرحلہ گزر گیا، جب وہ درخت اور وہ جب کھیت کھلیان پھل دینے کے قابل ہو گئے، اگر آسمان سے بارش برسے اور انتہائی تیز بارش ہو تو جس طرح وہ کھیت، وہ کھڑے ہوئے درخت، وہ باغ سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں، جس پہ کسان کو، مزدور کو اپنی محنت پر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے دن رات ایک کیے تھے، میں نے دھوپ کو برداشت کیا، میں نے سردی کو برداشت کیا، میں نے کھانے پینے کو برداشت کیا تاکہ میری اس فصل سے، اس کھیت سے مجھے نفع ہو جائے، لیکن جب وہ ضائع ہو گئی تو اس کو افسوس ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اگر اس نے جوانی کو ضائع کر دیا، اگر اس نے بڑھاپے کو ضائع کر دیا، اس نے ادھیڑ عمر کو ضائع کر دیا، کل جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہوگی، وہ افسوس و ملال کرے گا کہ میں نے بچپن بھی کھویا ہے، میں نے جوانی بھی ضائع کی ہے، میں نے بڑھاپا بھی خرچ کر دیا بیکار چیزوں میں، کچھ میں نے نیکیوں کو نہیں کمایا۔ جس طرح وہ کسان افسوس کرے گا، زندگی گزار کر 60 و 70 سال کی عمر ختم کر کے اللہ کے پاس پہنچنے والا انسان بھی اپنی زندگی کے سارے مرحلوں کو یاد کرے گا، افسوس کرے گا، ندامت کرے گا، شرمندہ ہوگا کہ میں نے کیسے زندگی کو کھپایا ہے، کیسے زندگی کو ضائع کیا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی حقیقتوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ سورہ روم میں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تم کو کمزوری سے پیدا کیا۔ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اتنا کمزور، بے بس، بے سہارا ہوتا ہے، وہ اپنی بھوک کو بیان نہیں کر سکتا، بس رونا اور اپنی ہر تکلیف کے اظہار کے لیے وہ رو کر اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو متوجہ کرتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا، کسی نقصان پہنچانے والی چیز کو دور نہیں کر سکتا، اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی کمزوری ختم ہوتی ہے، اللہ اس کمزوری کے بعد قوت و طاقت جوانی کی عطا فرماتا ہے، جس میں انسان ہر طرح کے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ہر طرح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جوانی جو قوت و طاقت کا دور ہوتا ہے،
ہم اس دور کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بڑھاپا اور کمزوری انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، کمزوری آ گئی، عمر بڑھ گئی، بڑھاپا آ گیا، اب آدمی ہزار کام کرنا چاہ رہا، ہزار چیزیں کرنا چاہ رہا، ہر طرح کی قربانیاں دینا چاہ رہا، لیکن اس کا جسم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے اعضاء ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے جسم کے اندر کمزوری، لاغری، نحیفی اس درجے آ گئی کہ وہ لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، وہ بازار کو زیادہ نہیں جا سکتا، وہ ایک سے دوسرے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ترتیب وار مرحلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے اللہ نے کیا سکھایا کہ تم اس دنیا کی زندگی پہ غور و فکر کرنے والے بنو، اس زندگی کو ضائع مت کرو، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، جب تم یہ زندگی ختم کر دو گے اور اس زندگی کو کھو دو گے، جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا تھا، ہمیں کیا پانا تھا، کیا بنانا تھا، کیا اپنے آپ کو سنوارنا تھا۔ سورہ سجدہ 21ویں پارے میں اللہ نے مجرموں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش اللہ نے فرمایا وہ وقت تم دیکھنے کے قابل ہے جب مجرم اپنے اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، ندامت کے ساتھ اپنی زندگی کی پچھتاتے ہوئے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے ہمارے پروردگار اب ہم نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور کانوں سے حقیقت واضح بھی ہو گئی سننے کے بعد، ہمیں لوٹا دیجئے دنیا میں، ہم نیک عمل کریں گے، ہم کو یقین ہو گیا، ہم کو دنیا میں سمجھانے والے سمجھاتے رہے، بتانے والے بتاتے رہے، آگاہ کرنے والے آگاہ کرتے رہے، لیکن ہم نے اس وقت نہیں توجہ دی تھی، اس وقت ہم نے دھیان نہیں لگایا تھا، لہذا غفلتوں میں زندگی کٹ گئی، اب ہمیں واپس بھیج دیجئے۔ اللہ فرمائیں گا اب ہم واپس نہیں بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہم انسانوں کو، جنات کو جہنم سے بھر دیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا ہے، اللہ تبارک سورہ سبا کے اندر، سورہ فاطر کے اندر 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کیفیت کو ذکر فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ قیامت جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائیں گا، وہاں کی ہولناکی کو، سختی کو دیکھیں گے تو چیخ و پکار کریں گے اور اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس بھیج دیجئے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے، توجہ دینا چاہتے، اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا چاہتے تو اپنے آپ کو بنا سکتے تھے، سنوار سکتے تھے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بے شمار آیتیں ہیں اور اللہ کے نبی کی بہت ساری احادیث ہے جو مجھے اور آپ کو، دنیا کے ہر انسان کو اس کی طرف آگاہ کرتی ہے کہ تم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھو کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہارا کام اپنے اعمال کو بنانا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی غفلتوں کو ختم کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا ہے، نبی نے جو طریقہ زندگی دیا ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اسی میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے، اسی میں نجات اللہ نے رکھی ہے۔ اگر تم دنیا کی معمولی چیزوں سے دھوکے میں آ کر اللہ کو بھلا دو گے، اس کے احسانات کو فراموش کر دو گے، اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دو گے تو تم کل جب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، غفلتوں کا سامنا، تم کو اپنی غفلتوں کی وجہ سے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسن قبل خمسن، اللہ کے نبی نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، سب سے پہلے اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تم زندہ ہو، تم عمل کر سکتے ہو، کل موت تمہارے اوپر آ جائے گی، موت آنے کے بعد تم میں سے کوئی کچھ عمل نہیں کر سکتا، موت آ جائے گی تو انسان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو اطاعت کے ذریعے اچھی بنا سکتے ہو، محنت کے ذریعے کامیاب بنا سکتے ہو۔ دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اسی زندگی کی قدر کرو، اسی زندگی کو لگاؤ تاکہ دنیا کی کامیابی بھی تم کو مل جائے اور آخرت کی نجات بھی تم کو مل جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا صحتک قبل مرضک، کہ اللہ تو قبل سقمک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج
صحت دی ہے، اس کے بعد ممکن ہے تمہارے اندر بیماری آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی۔ اس صحت کو غنیمت جانو کہ صحت کے ایام میں جو کام کر سکتے ہو کر لو، جو دنیا کے لیے محنت کرنا ہے محنت کر لو، آخرت کے لیے محنت کرنا ہے محنت کر لو۔ صحت ختم ہو جائے گی، بیماری آ جائے گی تو پھر تمہارے پاس کرنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا، کوئی مہلت اور موقع نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ جوانی میں نیک اعمال کرتا رہا، اسی حالت میں بڑھاپے کو پہنچ گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ زیادہ اعمال نہیں کر سک رہا، لیکن جوانی میں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوانی میں عمل کرنے کی وجہ سے بڑھاپے میں بھی اس کو ان اعمال کا ثواب عطا فرمائیں گا۔ اس واسطے کہ بڑھاپے میں کرنے کے قابل نہیں رہا، آج جوانی ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، کام کرنے کے قابل ہے، تو لہٰذا اس کو غنیمت جانے انسان۔ یہ نہ سوچے کہ میرا آگے جب مرحلہ ہوگا میں کروں گا۔ انسان اسی چیز میں انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ عرب کے ایک بڑے عالم دین ہیں شیخ عائد القرنی، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار دواخانوں کے چکر لگایا کرو تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے اور کتنے لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر قسم کے مرض کے دواخانوں کو چلے جائیے آپ، جس لائن کے دواخانوں کو جائیں گے وہاں بیماروں کی قطار آپ کو نظر آئے گی، مریضوں کی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دواخانوں کے چکر لگایا کرو، تمہیں عبرت ملے گی کہ اللہ نے تم کو صحت عطا کی ہے، تندرستی عطا کی ہے، ابھی تمہارے پاس کام کرنے کے موقع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی جیلوں کے چکر لگایا کرو، معلوم ہوگا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ کتنی تم آزادی کے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ کبھی پاگل خانوں کے چکر لگایا کرو، معلوم ہوگا کہ عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا، دماغ کا ٹھکانے پر ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ آدمی کو جب یہ چیزیں متاثر ہوتی ہے کہ آدمی کی صحت متاثر ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، ہزاروں ارمان، ہزاروں تمنائیں اس کے دل میں مچل رہے ہیں، لیکن وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان جو بے تحاشا سڑکوں پر تیز رفتار میں گاڑیاں چلاتے ہیں اور ایک معمولی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کے ذریعے کتنے رشتے جڑے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ ماں باپ کی کتنی توقعات، کتنی امیدیں وابستہ ہے، لیکن تم جوانی کے جوش میں اور اپنے آپ کو سب کچھ طاقتور سمجھتے ہوئے سڑکوں پر گاڑی اتنی تیز چلاتے ہو کہ آگے پیچھے سے بالکل بے فکر ہو کر، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور انتہائی اچھا خاصا بچہ جو گھر سے ہنستے کھیلتے ماں باپ سے مسکراتے بات کر نکلا تھا، تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایسی لاش پڑی ہوئی ہے کہ ماں باپ کا کلیجہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ یہ ہماری غفلتیں نہیں ہے، یہ ہماری لاپرواہیاں نہیں ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کی بے ترتیب والی زندگی نہیں ہے۔ قدر کرنے والے بنے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے توانائی دی ہے، اللہ نے قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا شبابہ کا قبل حرمک، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا جوانی ہے سب کچھ کر سکتے ہو، بڑھاپا آ جائے گا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلک، چوتھی چیز کہ آج فرصت ہے، کام کرنے کا موقع ہے، کل فرصت ختم ہو جائے گی، آدمی مشغول ہو جائے گا، کام نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس فرصت کو، اس وقت کے مل جانے کو غنیمت جانو، اور جو کام کر سکتے ہو دنیا کا کر لو اور آخرت کا کر لو۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ نے خرچ کرنے کے لیے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ضرورت مندوں کا تعاون کرو، رشتہ داروں میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل فقر و فاقے میں، تنگ دستی میں مبتلا ہو جاؤ اور خرچ کرنا چاہو پیسے تمہارے پاس نہ ہو، زکوٰۃ دینا چاہو پیسے تمہارے پاس نہ ہو، کوئی غریب تمہارے دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹائے اور دروازہ مارے لیکن تمہارے پاس دینے کی استطاعت نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی اتنی پیاری ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بار بار کہا گیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو نافرمانی کرتے ہیں، اور جو لوگ اطاعت کرتے ہیں یہ دنیا ان کے لیے گولڈن چانس ہے کہ یہیں پر آخرت بنائی جا سکتی ہے، یہیں جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر اطاعت کر کے
فرمانبرداری کر کے جنت پانے کی انسان کوشش کر سکتا ہے۔ یہی انسان کے لیے دارالعمل ہے، یہی عمل کرنے کا موقع ہے۔ یہاں سے چلا جائے گا تو عمل کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ تو زندگی کی قدر کرنے والے بنے، زندگی کو صحیح گزارنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انسانوں کو سمجھایا کہ زندگی کی کیسی قدر کرنے والے بنے اور زندگی کا کیسا اہتمام کرنے والے بنے۔ زندگی کی قدر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کرو، اس سے تمہارے اندر آخرت کی یاد تازہ ہوگی، موت کی یاد تازہ ہوگی۔ زوروا القبور فإنها تذکر الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، تمہارے اندر موت کی یاد تازہ ہوگی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب یہ کہتا ہوں کہ تم قبروں پر جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوگی، آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور دل کے اندر عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مردوں کو نہلایا کرو، اس کے ذریعے تم کو معلوم ہوگا کہ بے جان جسم کتنا بے بس ہوتا ہے، اور یہ بے جان جسم تمہارے لیے عبرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور نماز جنازہ پڑھا کرو جنازوں کی، اس کے ذریعے تمہارے دل میں غم پیدا ہوگا کہ مجھے بھی کل مرنا ہے۔ آج اگر میں اپنی طاقت سے اور اپنی مرضی سے اللہ کے گھر میں نہیں آؤں گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ 4 کندھوں پر سوار ہو کر مجھے ڈولے میں اٹھا کر مسجد کو لایا جائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مجھے قبر کی تنہائی میں اندھیرے گڑھے میں دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جن رشتہ داروں کو چاہتا ہے دنیا میں اور جن سے محبت کرتا ہے، وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے لے جا کر دفن کر کے واپس لوٹ کر آ جائیں گے۔ بیٹا ہوگا اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو دفن کر کے آ جائے گا، اپنی ماں کو دفن کر کے آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں دنیا میں اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان موت کو یاد کرے گا 3 فائدے اس کو ملیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا تعجیل التوبہ، کہ توبہ جلدی کرنے کی توفیق اس کو ملے گی۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، احساس ہوگا کہ کہیں میں اس حالت میں مر نہ جاؤں، وہ اسی ڈر کی وجہ سے فوری توبہ کر لے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، جس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے مرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے بیان فرمائی کہ اس کے بعد انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ قناعت القلب، کہ دوسری چیز جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، دل اس کا ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، وہ بھاگ دوڑ میں حرام کو اختیار کرنے کے چکر میں نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر وہ راضی رہے گا، اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی حضرت سیوطی نے ذکر فرمائی نشاط العبادہ، کہ وہ عبادت کو کرے گا تو نہایت چستی کے ساتھ، نہایت اہتمام کے ساتھ عبادت کرے گا۔ اس کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میری یہ نماز آخری نماز نہ ہو جائے، میرا یہ رمضان آخری رمضان نہ ہو جائے، میری یہ عبادت آخری عبادت نہ ہو جائے۔ جو موت کو یاد کرتے ہیں تو 3 فائدے ان کو ملتے ہیں۔ توبہ جلدی کرنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ نے جتنا دیا اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، عبادت کو اہتمام کے ساتھ پوری چستی اور پھرتی کے ساتھ کرتے ہیں کہ میری عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، معلوم نہیں کہ اس کے بعد مجھے عبادت کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حالات، مسائل، مشکلات بے شمار ہوئے، اور انسان ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتا، اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتا، اپنے نظام کو، اپنے مزاج کو بدلنا نہیں چاہتا، اپنا رشتہ دین سے کیسے جڑ جائے، میرا مزاج تعلیمات اسلامی سے کیسا مضبوط ہو جائے۔ آج ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، شریعت پر عمل نہیں کر رہے، سنتوں کا اہتمام نہیں کر رہے، غفلتوں کی زندگی گزار رہے، اور حالات پہ حالات آ رہے جا رہے، انسان اسی میں مبتلا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کل ایک دن مرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں، یہ دنیا مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، اس مال کو جمع کرنے کے لیے اپنی جوانی کو کھپا دیتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک وطن اختیار کرتا ہے، اپنی صحت کو خراب کر دیتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، لیکن انسان کا مال کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس نے کھا کر ختم کر دیا
وہ اس کا مال ہے، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ اس کا مال ہے، جو اللہ کے راستے میں دے کے خرچ کر دیا وہ اس کا مال ہے، باقی وہ سب کچھ جو چھوڑ کر جائے گا وہ اس کا مال نہیں ہوگا، وہ اس کے وارثوں کا مال بن جائے گا، وہ اس کے بعد والے لوگوں کا مال بن جائے گا۔ اب اس مال کے لیے لوگوں کے لیے جمع کرنے کے لیے آدمی اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کر رہا، حرام کو بھی اختیار کر رہا، سنت کو بھی چھوڑ رہا، نمازوں کو بھی چھوڑ رہا، بس مرنے کے بعد وہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی مرتا ہے، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، 1 چیز رہ جاتی ہے، مال واپس آ جاتا ہے، رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، جو نیک عمل اس نے کیا تھا وہ عمل اس کے لیے قبر میں ساتھ ہوتا ہے، حشر میں ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جنت کو لے جا کر وہ عمل اس کو چھوڑتا ہے اگر اس نے واقعی نیک عمل کیا تھا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت ہماری حالت مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ ہمارے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی غفلتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ نوجوانوں میں وہ فکر ہے، نہ مردوں میں وہ فکر ہے، نہ عورتوں میں وہ فکر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات دن بدن ہمارے خراب ہوتے جا رہے۔ اب آپ حالات کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، لیکن آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کا اہتمام نہیں ہے، آپ خود سوچئے کہ کیسے ہمارے یہاں قبولیت والے آثار و اعمال ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے ایک بار کے لیے، اس کو غنیمت جانیں، اس کو دنیا کے لیے بھی بنائیں، آخرت کے لیے بھی بنائیں، دنیا کے لیے بھی محنت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حلال کمانے سے روکتا نہیں ہے، جائز کو لینے سے اللہ منع نہیں کرتا، آپ جائز طریقوں سے مال کو کمائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادتوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اللہ نے جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے ان اعمال کو کرنے کا اہتمام کریں گے تو یہی دنیا کی زندگی، جس کو بار بار دھوکے کا گھر قرآن میں کہا گیا ہے، وہ ہمارے لیے بیدار ہونے کا گھر بن جائے گا، اور یہاں کے اعمال ہمیں آخرت میں نجات کا، سرخروئی کا اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔